لو بھائیو آج فاتحہ کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں، ایصال ثواب کا بھی، اور اتنا آسان بتا رہا ہوں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں، سنتے سنتے یاد ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ فاتحہ ہی کرنا نہیں آ رہی، انہیں فاتحہ دینا ہی نہیں آ رہی ہے۔ اگر امام صاحب نہیں ہے نا کنڈوں کو، تو امام صاحب کو ایسے کھینچتے ہیں کنڈوں کی جو فاتحہ ہوتی ہے کہ امام صاحب اگر آدھے آدھے ہو جائیں تو آدھے اس محلے والے لے جائیں، آدھے اس محلے والے لے جائیں۔ تو کنڈوں کی فاتحہ تم بھی پڑھ سکتے ہو، اور فاتحہ میری مائیں بھی پڑھ سکتی ہیں، میری بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی گھر میں مرد نہیں ہے تو عورت بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہے۔ فاتحہ پڑھنا کوئی مردوں کی ذمہ داری تھوڑی ہے، یہ تو ایک ایصال ثواب ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا۔ یہی فاتحہ بھی، یہ فاتحہ کا طریقہ بھی یہی ہو جائے گا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک بار الحمد شریف، 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف۔ یا اللہ ہمارے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو معاف کرنا، ٹھیک؟ اس پر جو تو نے ثواب عطا کیا، سب سے پہلے تیرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، مولا قبول کر لے، ہے نا؟ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یا اللہ جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول، جتنے بھی صحابہ، جتنے بھی صحابیاں اور جتنے بھی ولی دنیا میں آئے، جتنے بھی مسلمان عورتیں، مسلمان مرد دنیا میں آئے، انتقال کر گئے، سب کو پیش کرتے مولا قبول کر لے۔ لو میاں سب ہو گئے نہ ہوگا دو جملوں میں، ولی بھی آ گئے، نبی بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے، مسلمین و مسلمات بھی آ گئے، سب آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اب کیا کرو؟ جتنے تمہارے گھر سے انتقال کر گئے ان کا نام لے لے کے، مثال کے طور پہ کسی کے دادا، یا اللہ میرے دادا انتقال کر گئے، ان کا نام لے لو۔ میری دادی انتقال کر گئی، یا اللہ ان کی روح کو پیش کرتا ہوں۔ میرے نانا، میری نانی، میرے پردادا، میری پردادی، کسی کا بھائی، کسی کی ماں، کسی کا باپ، سب کا نام لے لے کے یا اللہ ان کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول کر لے۔ پھر کہ کوئی تیرا دوست، تو اسے بھی شامل کر لے، یا اللہ میرا دوست فلاں انتقال کر گیا، اس کی روح کو پیش کرتا ہوں۔ تیرا کوئی اور دوست، کوئی اور رشتہ دار، کوئی خاندانی، کوئی ملنے والا، کوئی گاؤں والا، سب کو کوئی انتقال اور نیا کرتا جائے، اسے بھی شامل کرتا چلا جا۔ انتقال ہو گیا آج رات کو، دوپہر کو، حکم یہ ہے شریعت کا جتنی جلدی ہو سکے دفن کر دو۔ کیا حکم ہے شریعت کا؟ جتنی جلدی ہو سکے دفن کر دو۔ مگر نہیں کر رہا، گاؤں میں اپنی وہ بھی تو دکھا گا کہ میرے جنازے میں دیکھو کتنے لوگ آئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری دنیا میں خبر کرے گا۔ مولانا لوگ کہہ رہے ہوں گے بھائی صبح کو 10 بجے دفن کر دیے، نہیں نہیں میرے سب مہمان نہیں آ پائیں گے۔ تیرے بھائی سب مہمان کیوں نہیں آ پائیں گے؟ موبائل کا زمانہ، 1 منٹ میں فون کر دیا، کیوں روک رہا 24 گھنٹہ، کیوں روک رہا 20 گھنٹہ؟ حکم ہے شریعت کا جتنی جلدی ہو سکے دفن کر، ہے نا؟ لیکن نہیں، زمانے کو دکھانا کہ میرے ہاں دیکھو جنازے میں کتنے لوگ آئے تھے، فلاں نیتا جی کو بھی فون کر دیا، ہاں کر دیا، وہ بھی آ رہے ہیں 2-4 گارڈوں کے ساتھ، فلاں نیتا بھی، فلاں نیتا بھی۔ الیکشن کا ٹائم ہے تو زیادہ نیتا آ جاتے ہیں، الیکشن کا ٹائم نہیں ہے تو نیتا زیادہ نہیں آتے۔ یہ بات بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ یار تو مجھے بتا تیرے مرنے والے کو کتنا فائدہ ہوگا؟ لوگوں کان کھول کے سن لو، اگر انتقال ہو جائے سب کو خبر بھیجا دو، ایک ٹائم متعین ہونا چاہیے، جلد سے جلد اپنے مرنے والے کو قبر نصیب کراؤ، جلد سے جلد اس کو سپرد خاک کرو۔ حکم ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے جنازے کی دفن میں جلدی کرنا چاہیے۔ بے شک، لیکن ہمارے یہاں کے دکھاوے نہیں ختم ہوتے۔ اس کے جنازے میں کتنی کاریں آئی تھیں، اس کی جنازے میں کتنے ٹریکٹر آئے تھے، اس کے جنازے میں کتنی ٹرالی آئی تھی، اس کے جنازے میں کتنے لوگ آئے تھے، اس کے جنازے میں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے تھے۔ لوگوں کان کھول کے سنو، خدا کی قسم تمہارا بڑا اور چھوٹا رب کے ہاں نہیں ہے۔ لوگوں آپ نے نہیں دیکھا یار، جب تم قبر کے حوالے کر رہے ہو، امیر ہے، امیر ہے، امیر ہے، وہ بھی 2 گز کفن کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے۔ جی بے شک۔ غریب ہے، وہ بھی 2 گز کفن کا ٹکڑا لے کے جا رہا۔ مجھے بتاؤ ایسا تو نہیں ہے یہ امیر ہے اس کا کفن سونے اور چاندی کے تاروں میں بنا ہوا ہے؟ لاؤ یہ امیر ہے اس کا کفن بہت زیادہ قیمتی ہے۔ زیادہ فرق ہوگا 200-400-500 کا فرق ہو جاتا ہوگا کفن کے کپڑے میں، اور تو نہیں ہوتا بھائیو ہے۔ اور زندگی میں دیکھو، ایک آدمی 500 روپے کا سوٹ پہن رہا اور ایک آدمی خالی 5000 روپے کی بیلٹ ڈالتا۔ یار یہ کیا طریقہ تم لوگوں کا؟ میں سب غبارے ہٹوا دوں گا، یہ غبارے پڑھ لو۔ میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، آپ عزت و قدر کے ساتھ سنو، پتہ نہیں کون سی بات تمہارے دل کو چھو جائے اور آپ اس پر عمل کر لیں۔ جی جی جی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ غباروں سے نہ کھیلو، تم بچے نہیں ہو۔ غباروں سے کھیلنا ہو تو میلے میں چلے جانا یا کہیں 50 روپے کا پیکٹ لے آنا، جتنے چاہو گھر میں بیٹھ بیٹھ کے پھلانا اور پھوڑنا۔ تم سے کوئی منع بھی نہیں کرے گا، وہ تمہارے اپنے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ پورے گاؤں کے غبارے، اگر ایک غبارہ پھوڑ دیا صبح کو جھگڑا ہو سکتا ہے کہ فلاں نے ایک غبارہ پھوڑا تھا۔ سادے کا کام ایسے ہی ہوتا۔ ہاں،
फला ने गुब्बारा फोड़ा था, अब 2 हिसाब मैं भी फोड़ूंगा। कहेगा चंदा तो मैंने भी दिया था, तो कमेटी वालों फुला के देना पड़ेगा सुबह को, फोड़ के मानेगा वो भी मानेगा नहीं। तो इसलिए भाई ऐसे काम ना करो कि जिसमें आपको सुबह को जो है ये सब करना पड़े। बात आदमी होता है मियाँ, होता है और क्या। हाँ, अभी लॉकडाउन में वो हो गया था, नमाज 5 लोगों का पढ़ने का हो गया था, नहीं हो गया था? तो जिसने कभी नमाज ना पढ़ी वो भी खींचा फिर रहा था। हाँ, कह रहा है नमाज तो मैं भी पढ़ूंगा। सही बता रहा हूं मैं, जिनने कभी नमाज ना पढ़ी थी उनसे कहा भाई 5 लोग पढ़ ले, तो नहीं मियाँ चंदा मैंने भी दिया मस्जिद में, बराबर पढ़ूंगा मैं भी। उसे लग रहा था ये लॉकडाउन लगा, कोरोना में पता नहीं कब मर जाऊं, मस्जिद में ही मरूं तो अच्छी बात है। तो भाई अच्छी बात है तुम मस्जिद में मरो, लेकिन यार ये कोरोना में थोड़ी थी नमाज, नमाज तो हर वक्त है ना। अब आओ खिस्टन के, अब फिर नहीं दिखते, अब खाली जुमा में हम दिख रहे हैं, और अभी ऐलान हो जाए कोई मस्जिद में नहीं जाएगा, फिर देखो तुम, फिर देखो हर आदमी के मैं तो जरूर जाऊंगा। मियाँ रमजान शरीफ जो गुजरा है बड़े झगड़े हुए यार, मस्जिद में चंदे तक ने दिए, इमामों की तनख्वाह तक रह गई। मियाँ वही दंगे जो पढ़ रहे हैं, ये कहा था लोगों ने, मैं सही बता रहा हूँ, मियाँ वही दंगे जो पढ़ रहे हैं, हम नहीं दंगे। यारो ये गलत बात है, वो मजबूरी के हालात में था। अच्छा इमाम को तनख्वाह नमाज के ऊपर थोड़ी ना दी जा रही है, अगर नमाज के ऊपर तनख्वाह दोगे ना तो पूरा गांव बेच के दे दो, एक नमाज का बदला ना दे सकते। तनख्वाह जो दी जा रही है उसके वक्त और उसके टाइम की दी जा रही है, नमाज की तनख्वाह नहीं दी जाती है। ना नमाज की तनख्वाह कोई दे सकता है, ना नमाज की तनख्वाह कोई ले सकता है। बस उसका जो टाइम है तो वो टाइम तो लॉकडाउन में भी खर्च कर रहा है, तुम नमाज पढ़ो तब भी टाइम खर्च कर रहा है, नमाज ना पढ़ो वो तब भी टाइम खर्च कर रहा है। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो मामला ये है कि इससे पहले कि लॉकडाउन जिंदगी का लग जाए, एक दिन जिंदगी का भी तो लॉकडाउन लगना ना लगना, तो इससे पहले कि जिंदगी का लॉकडाउन लग जाए नमाजों की तैयारियां कर लो, नमाजें शुरू कर दो। जिस दिन जिंदगी का लॉकडाउन लग गया ना, अब तो मस्जिद में आ भी रहे थे आप जबरदस्ती, फिर जबरदस्ती भी नहीं जा सकते। घर वाले एक नमाज पढ़ के, अजीज अकरबा एक नमाज पढ़ के मनो मिट्टी के नीचे दबा देंगे, कभी निकल के नहीं आ सकते। समझ रहे हैं आप? तो मैं अर्ज कर रहा था, तवज्जो करना लोगों, हम जनाजे में जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? मेरी माँ बहनें बिल्कुल खामोश रहें, बच्चों को बच्चियों को खामोश रखें, कोई बच्चा ना बोले, कोई बच्ची बोल रही है उसको खामोश कर लें। इसलिए मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह तकरीर आपसे वादा किया, जितनी तकरीर आगे बढ़ेगी इतना ही आपको अच्छा लगेगा। आप मोहब्बत से सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा।